السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے اسٹوڈنٹس جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ، اور پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو انفارمیشن کیسی لگی۔ ہم نے لاسٹ پارٹ جو پہلا ہم نے اپلوڈ کیا تھا، یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ ہم اقبال's کانسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ پڑھ رہے ہیں، جس میں اس نے سیلف کے بارے میں بتایا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے، ہمارے نفسیات میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے ایک انسان کی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ضبط نفس کے اصول سے۔ ضبط نفس کے اسلام نے بہترین اصول بیان کیے ہیں۔ اقبال شخصیت سے استحکام کے لیے ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ بھوک، پیاس اور خواہش پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے شجاعت اور رواداری۔ ذہنی صحت کے اصول اور خود کے استحکام کے لیے شجاعت اور جذبہ احسار بھی ضروری ہوتا ہے۔ دنیا ایک آرام گاہ ہے، ازل سے حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش جاری رہتی ہے اور ابد تک رہے گی۔ اس کشمکش میں وہی افراد حق پر ثابت قدم رہتے ہیں جو خیر کے فروغ کے لیے کوشش کرتے ہیں، جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اسی سے خودی مستحکم ہوتی ہے اور شخصیت کی تابناکی جرأت و استقلال میں پوشیدہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی مہم سر نہیں ہوتی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حصول رزق حلال۔ یہ تصور زندگی میں مخلصانہ کشمکش اور امید مسلسل کے لیے وجہ تحریک فراہم کرتا ہے۔ دھوکہ، فریب اور رشوت کے ذریعے حاصل کردہ رزق نہ صرف قلب کو سیاہ اور نظر کو حریص اور گندا کرتا ہے، بلکہ عمل کی تمام صلاحیتوں کو ناکارہ کر کے انسان کو کاہل اور نکما بنا دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس رزق حلال کے حصول کی خواہش انسان کو محنت و شفقت کی طرف مائل کر کے کشمکش حیات کے لیے تیار کرتی ہے۔ اقبال کے نزدیک محنت و شفقت کے کسی چیز کا حصول انسانی توانائیوں کے لیے انتہائی مضر اور اس کی خودی کے لیے قاتل اور زیادہ مہلک ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کسی فرد کو باپ کی میراث کے طور پر ہیرا مل جائے تو اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ پہاڑ کو کاٹ کر پتھر سے ہیرا نکالنے میں جو مسرت بیان ہے وہ بغیر کاوش کے اس کو حاصل کرنے میں نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پامائے خودی۔ اقبال نے جس طرح خودی کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے ذرائع بتائے ہیں، اسی طرح ان عوامل کو بھی نشاندہی کی ہے جس سے خودی کمزور ہو جاتی ہے۔ ان عوامل سے خودی کم بلکہ مردہ ہو کر دم توڑ دیتی ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ نمبر 1، خوف۔ انسان کی خودی کا سب سے بڑا دشمن خوف ہے۔ اقبال کے نزدیک خوف غیر اللہ کی غلامی کے مترادف ہے۔ خوف سے مرعوب ہو کر عموماً شخصیت ریزہ اس کی قوت ارادی کمزور اور عمل کی صلاحیت ناکارہ ہو جاتی ہے۔ یہ خوف کسی بیرونی طاقت کا بھی ہو سکتا ہے اور داخلی کا بھی۔ قرآن اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم انسانیت کو خوف سے نجات دلائی تاکہ انسانی خودی بیدار ہو کر وہ کارنامے انجام دے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد رکھو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے سوال۔ دوسروں کے سامنے دست سوال پھیلانا محتاجی کی علامت ہے۔ محتاجی انسانی خودی کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ محتاجی خواہ کسی بھکاری کی ہو یا کسی شہنشاہ وقت کی، دونوں صورتوں میں شخصیت کو تباہ اور حوصلے کو پست کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اقبال کی نظر میں بھکاری اور شہنشاہ دونوں ہی غیر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کی خودی مفلوج و مجروح رہتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، غلامی۔ دور غلامی میں انسان کی خودی نہ صرف کمزور بلکہ پامال بھی ہو جاتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی استحصال
کی بدترین شکل ہے۔ انسان کے استحصال کی جتنی صورتیں آج تک سامنے آئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ بدترین اور توہین آمیز غلامی ہے۔ غلامی افراد اور اقوام کے کردار کو تباہ کر کے ان کے ضمیر کو تاریک اور روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ مسلمان اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے باوجود غلامی پر مانع ہے، تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ان کے نزدیک مسلمان اگر واقع مسلمان ہوگا، وہ صاحب اقتدار ہوگا، غلام نہیں۔ اس کا ملتا جلتا ایک اور پوائنٹ ہے اقبال's کانسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ، جو اور طریقے سے اس میں اور زیادہ پوائنٹس ہیں، میں وہ بھی نوٹسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ کو جو بھی انفارمیشن دونوں میں سے اچھی لگے، آپ ان کی ایک اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ اور بیسٹ آف لک، پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو انفارمیشن کیسی لگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔